سردیوں کی ٹھٹھرا دینے والی صبح میں وہ اپنی شانوں پر شال لپیٹتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حویلی کی راہداریوں میں سرسراتی ہوائیں اس کے جسم کو جما رہی تھیں، مگر وہ بے نیازی برتتی کچن میں آئی تھی۔ اسے چشم خان کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ وہ 8 بجے آفس جاتا تھا۔ وہ ٹرالی پر آملیٹ اور بریڈ کی پلیٹیں رکھ کر مڑی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ ہاٹ پاٹ میں گرم گرم پراٹھے بنا کر رکھتی، چائے کا مگ ٹرالی میں رکھ کر گھسیٹتی۔ کوریڈور میں آئی جہاں ہشام خان گاڑی کے بونٹ پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ موسم ابر آلود تھا اور دھند ابھی مکمل چھٹی نہیں تھی۔ لالا، آپ کا ناشتہ؟ وہ ٹیبل پر ناشتہ رکھتے بولی۔ ہشام خان اپنا ہاتھ صاف کرتا ٹیبل پر آیا تھا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ کیا ہوا لالا، آپ تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ ہشام کے چہرے پر پریشانی دیکھتی بولی۔ کچھ نہیں گڑیا، گاڑی خراب ہو گئی ہے اور آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے میری، آدھے گھنٹے میں، اور اب گاڑی چل نہیں رہی۔ وہ پریشان سا بولا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر بولا، ایسا کرو تم میرے لیے جہانگیر کے کمرے سے بائک کی چابی لے آؤ، وہ تو شہر میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جاؤ، شاباش، جلدی جاؤ۔ مہانور نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جا سکتی، آپ جانتے ہیں وہ اپنے کمرے میں مجھے برداشت نہیں کر سکتے، پھر اگر دائیں امی نے مجھے ان کے کمرے میں دیکھ لیا تو وہ غصے ہوں گے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ او خدا کی بندی، وہ 2 دن سے دبئی ہے، حویلی میں نہیں ہے، اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہوا تو ماما کو میرا بول دینا کہ میں نے بھیجا تھا۔ جاؤ اور فوراً لا کر دو، میں یہ چائے پی لوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ۔ کافی بحث و تکرار کے بعد وہ مجبوراً چل دی۔ دل میں بے چینی، آنکھوں میں جھجک اور قدموں میں ہچکچاہٹ تھی۔ اس کے قدم کمرے کے دروازے پر رک گئے، پھر وہ کچھ سوچتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چابی اٹھاتی، کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑی تو سامنے جہانگیر خان سوٹ کیس ہاتھوں میں لیے اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی لکیریں غصے سے گہری ہو گئیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اپنی طرف کھینچتا، کمر سے پکڑتا، دیوار سے لگا گیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی روتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو، کیوں میرے جذبات کو ہوا دیتی ہو؟ تمہیں دیکھتے ہی میں خود پر کنٹرول کھونے لگتا ہوں۔ کتنی بار کہا ہے خود کو مجھ سے دور رکھو، اگر اپنا حق لینے پر آیا تو کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ مہانور، کیوں بار بار میرے سامنے آ جاتی ہو؟ تم جانتی ہو بھی ہو کہ میں ہمارا رشتہ کیا ہے، پھر بھی میرے کمرے میں آ گئی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ جہانگیر خان کی بہکی ہوئی آواز سے مہانور کانپنے لگی اور ڈر کر اس سے دور ہونے لگی۔ مجھے ہشام لالا نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے کمرے سے بائک کی چابی لے آؤں، میں وہی لینے آئی تھی۔ وہ کہتے کہتے روتی تھی۔ جہانگیر خان کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی جتنی کوشش کرتی، جہانگیر خان کی گرفت مزید سخت ہو رہی تھی۔ مہانور کو لگا کہ اس کی ساری ہڈیاں آج ٹوٹ جائیں گی، جبکہ جہانگیر کی نظریں مہانور کے کانپتے خون چھلکاتے ہونٹوں پر تھیں۔ وہ اپنے بے لگام جذباتوں پر قابو پاتا اسے دور دھکیل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتے، جہانگیر کی آواز پر وہ رک گئی۔ اب آ گئی ہو تو پورے کمرے کی صفائی کر دو۔ وہ مسکرایا۔ اسی وقت وہ منمنائی، ہاں اس وقت میں کھڑا ہوں، یہی جلدی کرو۔ ہر ایک دراز سے ہر چیز نکال کر صاف کر کے پوری ترتیب کے ساتھ رکھو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ دل ہی دل میں کرتی ہوئی وہ ہر چیز کو نکالتی، صاف کر کے انہیں ترتیب سے رکھنے لگی۔ وہ بظاہر لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا، مگر نگاہیں اسی پر تھیں، جو کہ انتہائی بیزار سی لگ رہی تھیں۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں ان سب کی باتوں میں آ کر الٹے کام کرتی ہوں اور پھر پھنس جاتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی اور اس خڑوس کو دیکھ رہی تھی جو کہ لیپ ٹاپ میں گم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے سزا دے رہا ہے،
وہ جب بھی کمرے میں آتی تو وہ اسے ایسے ہی اپنے کام کروا کر صدا دیتا تھا۔ جہانگیر اپنے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیتا تھا، یہاں تک کہ ملازمہ کو بھی اس کی غیر موجودگی میں کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ خود اپنی نگرانی میں کمرے کی صفائی کرواتا تھا، لیکن جب بھی مہنور کو اپنے کمرے میں دیکھتا تو اسے سزا کے طور پر اپنے کمرے کی ہر چیز صاف کرواتا اور اسے صبح سے شام ہو جاتی اس کے کام کرتے کرتے، لیکن پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ ڈسٹنگ اور صفائی سے جیسے ہی فارغ ہوئی، وہ ایک بار پھر بولا، اچھا ایسا کرو، 20 منٹ کے اندر میرے لیے ناشتہ بنا کر لا دو، اگر دیر ہوئی تو مزید سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کی بات سنتی جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر دیر ہوئی تو وہ اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دے گا، اور وہ اس ٹھٹھا دینے والی سردی میں وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے 2 پراٹھے اور آملیٹ لے کر کمرے میں آئی تو وہ فریش سا باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ رکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جاؤ 5 منٹ کے اندر میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ دوبارہ کچن میں آئی۔ جلدی جلدی چائے بنا کر وہ روم میں آئی۔ کیا میں جاؤں؟ میں نے ساری صفائی کر دی ہے، ڈسٹنگ بھی ہو گئی ہے، مجھے سب کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ وہ ٹیبل پر چائے رکھتی ہوئی بولی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، حویلی میں کافی نوکر چاکر موجود ہیں، وہ بنا دیں گے ناشتہ۔ تم ایسا کرو، میرے سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھو، اور جو سوٹ گندے ہیں انہیں دھو دو، ہاتھ سے دھونا، کپڑوں کو واشنگ مشین سے دھلے ہوئے کپڑے مجھے پسند نہیں آتے، تم جانتی ہو تو دھیان سے دھونا۔ وہ اگلا حکم نامہ جاری کرتا بولا۔ وہ لب کچلتی سوٹ کیس گھسیٹتی الماری کے قریب لے گئی۔ الماری میں سوٹ رکھنے کے بعد وہ سوٹ کیس الماری کے اوپر رکھ کر گندے کپڑے اٹھا کر باہر جانے لگی تو وہ بولا، کپڑے دھو کر جلدی کمرے میں آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر نکل گئی۔ وہ صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی جب ہشم خان کی گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتا باہر نکلا، اور جیسے ہی مہنور پر نظر پڑی تو غم و صدمے کے باعث وہ کتنے ہی پل وہیں ساکت کھڑا رہا۔ وہ اتنی سردی میں باہر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی اور سویٹر تک نہیں پہنا ہوا تھا، شال بھی ایک سائڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے جہانگیر کے کمرے میں داخل ہوا جو لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو جہانگیر خود کو؟ کیوں اس معصوم پر ظلم کر رہے ہو؟ وہ بیوی ہے تمہاری، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ بیوی نہیں منقوبہ، اور آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا اس سے رشتہ کیا ہے۔ آپ لوگ اسے میرے کمرے اور مجھ سے دور رکھیں گے تو میں بھی اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا سر جھٹکتا کام میں مصروف ہو گیا۔ جہانگیر وہ معصوم ہے، اس پر ظلم کرنا چھوڑ دو، اسے قبول کر لو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، میری بات سنو ہشم، میرے اور مہنور کے معاملات سے دور رہو۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی آ کر مجھے لیکچر دے، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، وہ میرے نکاح میں ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو اس لیے برداشت کر لیتا ہوں تمہیں، لیکن آج کے بعد اگر تم مہنور کے حمایتی بن کر آئے تو میں مہنور کو طلاق دے دوں گا۔ پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے اسے طلاق کیوں دی۔ جب میں اسے طلاق دے دوں گا تو پھر وہ یتیم لڑکی کہاں جائے گی، کس حق سے وہ حویلی میں رہے گی؟ وہ تلخی سے ہنسا تھا تو ہشم دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ آپ کے کپڑے دھل گئے ہیں، میں نے ڈرائر میں سکھا دیے ہیں، میں اب جاؤں؟ وہ معصومیت سے بولی تو ہشم نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا جو سوجی آنکھیں اور گیلے کپڑوں کی وجہ سے ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ ہشم غصے سے پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ جاؤ انہیں استری کر کے لے آؤ، جلدی سے۔ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا بولا تو وہ استری اسٹینڈ پر کھڑی کپڑے استری کرنے لگی۔ وہ سوٹ استری کر کے ہینگ کرنے لگی تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ اب جاؤ، آج کے لیے مجھے لگتا ہے اتنی سزا کافی ہے، آگے دھیان رکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے گلابی ہونٹوں کو کچلنے لگی۔ سلطان نے آنکھیں میچ کر ان لہو چھلکاتے ہونٹوں سے نگاہیں ہٹائی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان ہونٹوں سے گستاخی کر بیٹھے جو ڈر اور دھند کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔
मगर वो निगाहें चुराता रुख फेर गया। जाओ यहाँ से। वो अपने दिल की कैफियत को छुपाते हुए रुख फेर कर बोला। तो वह सर पीट वहां से भागी थी और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती थी। क्या उससे जहांगीर खान का प्यार कभी नसीब नहीं होगा? यही सोचते सोचते वह सो गई थी। हशम लाला, मुझे आपसे ही बात करनी। आप सब मुझे उनके कमरे में भेज देते हैं और वो चंगेज खान मुझसे इतने सारे काम करवाते हैं, आपको पता है कल कितना गुस्सा हुए। वो उन्होंने ना सिर्फ मुझसे नाश्ता बनवाया, अपने कमरे की डस्टिंग और सफाई भी करवाई और फिर कपड़े भी धुलवाए और इस्त्री भी करवाए। वो रोते हुए सब हशम को बता रही थी। यार गुड़िया, क्यों रो रही हो? कसम से जैसे ही तुम गई बाबा आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी ले जाओ, आज वो घर ही रहेंगे। उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा कि सारी मीटिंग्स आज मैं अटेंड करूंगा। इसी वक्त जहांगीर भी आ गया और बाबा से बातों के दरमियान मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि तुम जहांगीर के कमरे में गई हो। यार सॉरी। अच्छा ओ, आज हम बाहर चलेंगे और तुम्हारे मियाँ साहब की मंगनी है तो तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा। मूड ठीक करो, सबको इकट्ठा कर लो, आज हम सारे शॉपिंग पर चलेंगे। अब तो मुस्कुरा दो। वो उदासी से मुस्कुराई तो वो उसके सर पर हाथ रखते वहां से चले गई। वो ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब मदीहा बगैर इजाजत उसके कैबिन में आ गई। जहांगीर खान ने नागवारी से मदीहा की तरफ देखा, जो टाइट जीन्स और थाइस तक आती शॉर्ट फ्रॉक में मौजूद थी, और आते ही वो उसकी गर्दन में हाथ डालती एक अदा से बोली, आज मुझे शॉपिंग करवाओ। जहाँ हमारी मंगनी होने वाली है तो मुझे आज मंगनी का ड्रेस भी लेकर दो। और देखो, इतने दिन हो गए हैं हम लोगों ने साथ ना डिनर किया और ना ही शॉपिंग पर गए। आज चलो, कोई बहाना मत बनाना प्लीज़। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जो हम अपनी मंगनी की शॉपिंग भी कर लेंगे। वो उसके गाल पर नरमी से होंठ रख गई। मदीहा, मैं कितनी दफ़ा तुम्हें समझा चुका हूँ कि मुझे इस तरह की हरकतें नहीं पसंद है। मैं इनकम्फर्टेबल महसूस करता हूँ। प्लीज़ थोड़ा दूर होकर बात करो। वह दांत पीसता हुआ मदीहा को दूर हटकर बैठ गई। ओके, अब खुश दूर हो गई हूँ। वो इससे दूर होती सामने रखी चेयर पर बैठ गई। अच्छा ये बताओ महानूर, तुम्हारे निकाह में है, उसे देखकर तुम्हारे अंदर के एहसास नहीं जागते? इतनी खूबसूरत तो है वो। फिर तुम्हारा और उसका रिश्ता भी तो है। जहांगीर की कीबोर्ड पर चलती उंगलियां रुक गई। मेरा और उसका जो रिश्ता है वो मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरे और उसके मामले में बोले। मैं उसके साथ जो भी करूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। मदीहा, आज के बाद अगर इस बारे में तुमने कोई भी बात की तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। गेट आउट। उसके लहजे में चट्टानों की जैसी सख्ती थी। यार नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैंने तो उसके लिए कहा था, क्योंकि वो कल तुम्हारे कमरे से रोते हुए निकल रही थी। कपड़े गीले थे। उसके मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है और मुझे लगा कि तुमने उसे ही बुलाया होगा। वो नाराज़ नाराज़ सी पूछ रही थी। मैंने उसे नहीं बुलाया था। हशम लाला की गाड़ी खराब हो गई थी। उन्हीं के कहने पर वो कमरे में मेरी बाइक की चाबी लेने आई। जब मैंने उसे कमरे में देखा तो मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए थे, इसलिए उसके कपड़े गीले थे। अब अगर तुम्हारी इंक्वायरी हो गई हो तो शॉपिंग पर चलें। मुझे भी मंगनी की शॉपिंग करनी थी। इस बहाने थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। वो गाड़ी की चाबियां उठाता बेजारी से बोला, तो मदीहा भी उसके साथ चल दी। इशरत खान के 3 बेटे थे, अब्बास खान, हशमत खान, मुआज़ खान। अब्बास खान की शादी राहिमा से की गई, जो कि उनकी फूफो की बेटी थी, जिनसे उनके 4 बच्चे सोफिया, किरण, मदीहा और एक लड़का जासिम था। हशमत खान की शादी उनकी कज़न ज़ीनिया से हुई थी, जिनके 2 बेटे हशम जहांगीर और बेटी मीरब थी। मुआज़ खान का निकाह ज़ीनिया की बहन रमशा से किया गया था, लेकिन रमशा कॉलेज में थी, पढ़ रही थी, जिसकी वजह से सिर्फ निकाह किया गया। रुखसती रमशा की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद रखी गई। मुआज़ खान हायर स्टडीज़ के लिए लंदन चला गया। वहाँ उन्होंने अपनी क्लास फेलो मदहत से कोर्ट मैरिज कर ली, जो कि आज़ाद कश्मीर की रिहायशी थी। मुआज़ खान ने यह बात किसी को ना बताई। 4 साल बाद जब वो लंदन से वापस आए तो उन्होंने रिमशा को तलाक दे दी। ये कहकर के वो अपनी क्लास फेलो मदहत से मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने 3 साल पहले ही मदहत से शादी कर ली।
जिनसुन का 2 साल का बेटा महरोज खान है। रमशा इस बेवफाई को सह न सकी। वो इतनी डिप्रेशन का शिकार हुई कि सिर्फ 22 साल की उम्र में वो ज़हनी मरीज बन गई और कुछ दिनों बाद रमशा ने खुदकुशी कर ली। जबकि मास खान और मिदत लंदन में अपना हिस्सा लेकर हमेशा के लिए अलहदा हो गई और अपनी दुनिया बसाए अपने आप में मगन हो गई। और फिर उसके लिए 1 साल बाद मास खान के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया जिनका नाम उन्होंने महानूर रखा। फिर 15 साल बाद हशमत खान और अब्बास खान को इत्तला मिली कि मास खान और उनकी बीवी मिदहत का एक्सीडेंट हो गया है। हशमत खान अपने बेटे जहांगीर खान और अबाई भाई अब्बास खान के साथ लंदन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मिदहत तो मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए, लेकिन मास खान शदीद जख्मी थे, जिन्होंने अपनी आखिरी वक्तों में उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और अपने भाई हशमत खान से इल्तिजा की वो अपने बेटे जहांगीर खान से महानूर का निकाह कर दें ताकि उन्हें तसल्ली रहे उनकी बेटी महफूज हाथों में है। और फिर हशमत खान ने अपने 18 साल के बेटे का निकाह 15 साल की महानूर से कर दिया, जबकि महरोज वहीं रह गया था। उसका कहना था कि वो वहीं रहकर अपने बाप के बिजनेस को खुद संभालेगा। यूं हशमत खान, अब्बास खान, महानूर, जहांगीर अपने भाई मास और मिदत की मैयत को लेकर पाकिस्तान आ गए थे। ज़ीनिया बेगम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो मास खान के मरने पर खुश थी। मास और मिदत की तदफीन के बाद हशमत खान ने सबको बताया कि उन्होंने जहांगीर खान का निकाह अपने भाई की बेटी महानूर से कर दिया है। वो इस घर की बहू है। जैसे ही वो 18 साल की होगी और जहांगीर कमाने लायक हो जाएगा, वो महानूर और जहांगीर की शादी कर देंगे। जबकि ज़ीनिया बेगम मदीहा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो किसी सूरत भी एक ऐसी लड़की को बहू बनाने के लिए राजी नहीं थी जिनकी वजह से उनकी बहन रमशा ने खुदकुशी की, जिस पर उन्होंने काफ़ी हंगामा मचाया। टेंशन और परेशानी से उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उन्हें हस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। जहांगीर खान अपनी माँ के ज़्यादा करीब था। ज़िनिया बेगम ने जहांगीर को इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे ये वादा लिया कि वो इसे तलाक देकर मदीहा से शादी करेगा, तो ही वो उसे अपना बेटा मानेगी, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए हशमत खान से तलाक लेकर अलहदा हो जाएंगी और जहर खा लेंगी। अगर जहान ने महानूर को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, तो दूसरी तरफ वो अपनी माँ की बात मानकर महानूर को तलाक देने के लिए राज़ी हो गया, तो हशमत खान आग बगोला हो गई। उन्होंने कहा कि अगर जहांगीर ने महानूर को तलाक दी, तो वो ज़ीनिया बेगम को तलाक देकर दूसरी शादी कर लेंगे और जहांगीर को जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं देंगे। यूँ जहान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी माँ इस उम्र में उसके बाप से अलहदा हो जाए। यूँ वो पिछले 5 सालों से अपने वादे की पासदारी किए हुए था, लेकिन एक ही हवेली में रहते हुए महानूर और जहांगीर का आमना सामना हो जाता था। सब लोग चाहते थे कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, सिवाय ज़निया बेगम, मदीहा और राहमा के। सब लोग महानूर की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उसे किसी न किसी तरह जहांगीर के कमरे में भेज देते थे और जहांगीर खान को मौका मिल जाता था कि वो कुछ पल उसे देखकर सुकून हासिल कर ले। वो उसे अपने कमरे में बिठाकर अपने काम करवाता। बज़ाहिर वो अपने लैपटॉप पर मुख्तलिफ फ़ाइल्स फैलाए काम में मसरूफ़ रहता, लेकिन उसके हर अंदाज़, उसकी हर हरकत पर नज़र रखता। अपने दिल को करार देता, वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन माँ-बाप के झगड़े और उनकी अलहदगी के डर से खौफ लेकिन माँ-बाप के झगड़े और उनकी अलहदगी के डर डर से खुद को महानूर से दूर रखे हुए था, जिसकी वजह से वो मदीहा जैसी चिपकू लड़की को बर्दाश्त करने पर भी मजबूर था। जब जहांगीर ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो फिर सीनिया बेगम ने ये शर्त रखी कि अगर जहांगीर महानूर को तलाक नहीं देना चाहता तो वो मदीहा से शादी कर ले और महानूर बगैर रुखसती के ऐसे ही हवेली में रहती रहे। फिर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। यूँ हशमत खान भी खामोश हो गए कि जहांगीर और महानूर का ताल्लुक जैसा भी हो, कम अज़ कम महानूर इस हवेली में एक बहू की हैसियत से तो रहेगी। और उन्हें यकीन था कि कभी न कभी जहांगीर उसे बीवी का दर्जा तो दे ही देगा। यूँ सबकी रजामंदी से मदीहा और जहांगीर की मंगनी करने का फैसला किया गया। आज कल हवेली में उन दोनों की मंगनी की तैयारियां जारी थीं। वो सोई हुई थी,
جب دروازے پر دستک ہوئی، وہ اپنے بال سمیٹتی دروازہ کھولنے گئی تھی، جب سامنے ہاشم خان، کرن، صوبیہ، میرم اور جاسم کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ گڑیا تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، ہاشم لالا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مہروز لالا 2-3 دن میں پیسے بعد بھیجیں گے۔ انہوں نے ابھی پیسے نہیں بھیجے، میں کیسے شاپنگ کروں گی؟ وہ کہتے کہتے رو دی تھی، جبکہ وہ سب کے سب اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ تم چلو تو صحیح ہمارے ساتھ گڑیا۔ رہی بات پیسوں کی، تو تمہارا بھائی ہے نا، تمہارے ساتھ اپنی گڑیا کو میں خود اپنے پیسوں سے شاپنگ کرواؤں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور پھر وہ اسے شاپنگ مال لے آئی۔ ہاشم نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈریس دما کر اسے چینج کرنے کو کہا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان 5 سالوں میں کبھی بھی کسی نے اسے شاپنگ نہیں کروائی تھی، کیونکہ مہروز خان لندن سے مہانور کے لیے ہر سال آن لائن ڈریسز آرڈر کر دیتا، تاکہ اس کی بہن کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جس کی وجہ سے وہ پہلی دفعہ خود شاپنگ پر آئی تھی، اور حویلی کا کوئی فرد اسے اپنے پیسوں سے شاپنگ کروا رہا تھا۔ اتنا مہنگا ہے ہاشم لالا، یہ میں نہیں لے سکتی۔ اور دیکھیں، پورا برائڈل ڈریس لگ رہا ہے، میں دلہن تھوڑی ہوں، اور ویسے بھی ایسا ڈریس مدیحہ کو لینا چاہیے، منگنی اس کی ہے، میری تھوڑی ہے۔ وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، یہ لے لو، بہت پیارا ہے، اچھا لگے گا تم پر۔ ایسا کرو، اسے چینجنگ روم میں جا کر ٹرائی کر کے آؤ۔ ہاشم خان بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئی اور چینجنگ روم میں چلی گئی، اور وہ سارے اپنے لیے کپڑے پسند کرنے لگ گئے۔ ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرانی سے بولتا ان کی طرف آیا تھا۔ جہانگیر لالا، ہم لوگ آپ کی منگنی کے لیے فنکشن کے لیے شاپنگ کرنے آئے ہیں۔ آج ہاشم لالا ہمیں شاپنگ کروانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جاسم جلدی سے بولا، تم لوگ منگنی کے لیے اتنے مہنگے ڈریسز لے رہے ہو، جب ہمارا نکاح ہوگا تب لے لیتے، تم لوگوں میں عقل نہیں ہے کیا؟ مدیحہ تلخی سے بولی۔ اچھا جی، جو آپ میرے بھائی کے پیسوں پر ہر مہینے مہنگے مہنگے کپڑے لیتی ہیں، اس کا کیا؟ میرے بھائی نے تو کبھی منہ نہیں بنایا، اور آپ منہ تو ایسے بنا رہی ہیں جیسے پیسے آپ دے رہی ہیں۔ میرب نے مدیحہ کو آئینہ دکھایا تو دانت پیس کر رہ گئی۔ اچھا اب بس کرو بحث کرنا، تم سب انجوائے کرو۔ جہانگیر کی نظریں مہانور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کیا مہانور ان کے ساتھ نہیں آئی؟ وہ سوچ کر سر جھٹکتا، جیسے ہی مڑا مہانور کی آواز پر پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سامنے مہانور ایک گولڈن اور پنک خوبصورت سے شرارے کرتی میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سادگی میں رہنے والی لڑکی میک اپ سے پاک چہرہ لیے آج قیامت لگ رہی تھی۔ دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ ہاشم لالا، میں یہ نہیں لے سکتی، یہ اوور لگے گا۔ لالا سچ میں وہ اپنی دھن میں ہاشم خان سے بول رہی تھی۔ ہاں واقعی بہت برا لگے گا، کیونکہ منگنی میری ہے، تمہاری نہیں جو اتنا ہیوی ڈریس پہنو گی۔ مدیحہ کی آواز پر اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھائی تو جہانگیر کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مدیحہ پلیز بس کرو، اگر یوں ہی طنز کے تیر چلاتی رہو گی تو میں واپس آفس جا رہا ہوں۔ جہانگیر خود پر قابو پاتا غصے سے بولا تو مدیحہ سر جھٹکتی اس کے ساتھ چل دی۔ سب شاپنگ کر کے ایک ریسٹورنٹ آئے تھے، اور اپنا اپنا آرڈر دے کے وہ لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تبھی جہانگیر اور مدیحہ بھی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ یہ لوگ یہاں بھی آ گئے، اف، مدیحہ بیزاری سے بولی۔ تو جہانگیر نے سامنے دیکھا تو وہ سب ہنسی مذاق کرتے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ تو یہ کون سی بری بات ہے مدیحہ؟ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے یہ تمہارے بہن بھائی نہیں ہیں۔ آؤ ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ اٹھا تو مدیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا تھا۔ جہانگیر پلیز، پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں یہاں تمہارے ساتھ آئی ہوں نہ کہ ان کے ساتھ۔ مدیحہ منہ بنا کر بولی تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ وہ سب لوگ تھک ہار کر شام کو واپس آئے تو سب نے چائے کی فرمائش کر دی تو مہانور کچن میں آ گئی۔ جہانگیر بھی موقع دیکھ کر اس کے پیچھے چلا گیا اور اسے پیچھے سے ہگ کرتا اس کے کندھے پر ہونٹ رکھ دیا۔ وہ جہانگیر کے لمس پر تڑپ کر اسے دور ہوئی۔ وہ جو بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی، جہانگیر کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔
وہ جانے لگی تو وہ اسے کمر سے پکڑتا، اس کے خوبصورت ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ پہلی بار اس کے اتنا نزدیک آیا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی اس سے دور ہونے کو کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے خود میں بھیجتا اپنی پیاس بجھانے لگا، لیکن پیاس دل کے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دھکا دیتے باہر بھاگی تو وہ سر پر ہاتھ پھیرتا، چائے کپوں میں ڈالتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ ان خوبصورت لمحات کو سوچتی اداسی سے واک کرتی وہ ان خوبصورت لمحات کو سوچتی اداسی سے واک کرتی چھت پر آئی تھی اور چھت پر رکھی کرسیوں پر آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آہٹ پر مہانور نے سر اٹھایا تو سامنے حشم خان حیرانی سے مہانور کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی سردی میں چھت پر بیٹھی تھی۔ وہ بھی چلتا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اتنی رات کو سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا تو روتے ہوئے اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لالا، میں برداشت نہیں کر سکتی، میرا دل پھٹ جائے گا، جہانگیر مجھے چھوڑ دے گا، آپ دیکھنا مدیحہ جہانگیر کو مجھ سے چھین لے گی، میں کیا کروں گی پھر؟ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ اشم مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے صرف تم جہانگیر سے محبت نہیں کرتی، جہانگیر بھی تم سے محبت کرتا ہے، اب سے نہیں، جب سے تم لوگوں کا نکاح ہوا تھا۔ وہ ہر مہینے ایک کثیر رقم تمہارے بھائی کو بھیجتا ہے، تمہارے خرچے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس کی ذمہ داری ہو، نہ کہ مہروز کی۔ اور کل جو میں نے منگنی کا ڈریس لے کر دیا ہے، وہ بھی اسی نے ہی پیسے دیے تھے، تاکہ میں تمہیں شاپنگ کروا دوں اور مما کو یا مدیحہ کو پتہ نہ چلے۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھنے لگ گئی۔ مہروز کو اس بات کا پتہ ہے، وہ سمجھتا ہے اس ساری سچویشن کو، وہ تمہارے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ مما کا دل نہیں دکھانا چاہتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ معاذ چاچو نے کہیں نہ کہیں مما کا دل دکھایا ہے۔ وہ سمجھدار انسان ہے، اور میں نہیں تمہیں کہوں گا کہ کوئی نہیں لڑے گا تمہارے لیے، تم خود لڑو گی۔ جہانگیر کی ہمت بنو، اپنے لیے خود سٹینڈ لو، اسے وہ پیار دو جس کے لیے وہ ترس رہا ہے۔ وہ مجبور ہے۔ کل تم سب کے ساتھ پارلر جانا، تم بھی اچھے سے تیار ہو کر اس منگنی کے فنکشن میں آنا، تاکہ مدیحہ کو پتہ چلے کہ تم کسی سے کم نہیں ہو، اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یا تو خاموش رہ کر سب برداشت کرو، اس نکاح کو ہونے دو، پھر مدیحہ تمہیں جہانگیر سے دور کر دے گی، اور یا پھر جہانگیر کو اپنا بنا کر مدیحہ جیسی لڑکی سے دور لے جاؤ۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اور تم جانتی ہو مدیحہ کو وہ پہلی فرصت میں تمہیں جہانگیر کی زندگی سے نکال دے گی، جبکہ اس کے پاس مما اور چچی راہمہ کی سپورٹ بھی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ تھینک یو ہشم لالا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں سمجھ گئی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ ہشم اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا، یہ ہوئی نا بات۔ وہ دونوں ایک ساتھ مسکراتے ہوئے نیچے اترے، جبکہ مدیحہ کے ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، وہ سیٹی بجاتے اپنے کیمرے میں بند ہو گئی۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جس میں بہت بڑے پیمانے پر منگنی کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر سے شاور کے نیچے کھڑا خود میں ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہانگیر، یہ لو تمہارا ڈریس، میں رکھ کر جا رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ وہ ہشم کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ شاور بند کرتا وہ باہر آیا اور کپڑے پہنتا تیار ہوتا نیچے آیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا نیچے آیا تھا، جہاں سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوٹل پہنچتے مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ مدیحہ کے ساتھ سب سے مل رہا تھا، تبھی جہانگیر کی نظر مہانور پر پڑی تھی، جو گولڈن اور پنک شرارے میں ملبوس ہنستی مسکراتی کرن اور صوبیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جہانگیر کا دل کیا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، اسے سب سے دور لے جائے، اسے اپنا بنا لے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو کیا۔ وہ یہ منگنی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے یہ منگنی کرنے پر مجبور تھا۔ تبھی جہانگیر کے کانوں میں ایک لڑکی کی آواز پڑی، مما مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، پلیز آپ پتہ کرو کہ یہ کہاں سے ہے۔ وہ لڑکا مہنور پر نظریں ٹکائے بڑی بے باکی سے بولا۔ جہانگیر نے ایک نظر مہنور کو دیکھا، جو دوپٹہ گلے میں ڈالے صوبیہ کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔
وہ سر جھٹکتا اسٹیج پر آیا جہاں سینیا بیگم اسے منگنی کی رسم کے لیے بلا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے انگوٹھی پہناتا سامنے لگی اسکرین پر ایک کے بعد ایک تصویریں فلیش ہونے لگی۔ سب لوگ غم اور صدمے سے ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ مہانور اور حشم سکتے میں کھڑے تھے۔ مہانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں کچھ لوگ اسے غصے سے گھور رہے تھے، کچھ لوگ ناگواری سے دیکھ رہے تھے، اور کچھ اسے بد کردار بدچلن کہہ رہے تھے۔ جہانگیر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور چلتا ہوا اسکرین کے قریب آیا اور ٹیبل پر بڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر LED پر دے مارا۔ چھنا کی آواز سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ ہاشم خان سر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ وہ تصویریں اس طرح لی گئی تھیں کہ کوئی بھی بآسانی یقین کر سکتا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ ان تصویروں کو ایڈٹ کیا گیا تھا، جن میں مہانور اور ہاشم انتہائی قریب تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ سب لوگ دم ساتھ گئے۔ بلاؤ مینیجر کو، ابھی اور اسی وقت۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ہوٹل کو آگ لگا دے۔ جبکہ مدیحہ اور زینیا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھیں، مہانور دھڑے مار مار کر رو دی، جبکہ اس بار ہاشم خان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے سنبھال لے۔ وہ خود ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی بہن کہتا نہیں، مانتا بھی تھا، لیکن ان کے رشتے پر سوال اٹھ رہا تھا۔ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ جہانگیر مہانور کے پاس آیا تو وہ روتے ہوئے سر اٹھا کر بولی، جہانگیر یہ تصویریں جھوٹی ہیں، میرا یقین کرو۔ ہاشم لالا اور میں چھت پر تھی۔ میں رو رہی تھی کہ آپ منگنی کر رہے ہیں۔ وہ مجھے سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا سینے سے لگا گیا تو وہ اور اونچا اونچا رونے لگی۔ جہانگیر مجھے لے جائیں یہاں سے، میں نہیں رہنا چاہتی یہاں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ وہیں اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ جہانگیر اسے بازوؤں میں اٹھاتا اسٹیج پر بنے صوفے پر لٹا گیا۔ کنر اور صوبیہ اس کے ساتھ بیٹھی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا منگنی کی رسم تو ادا کرو، مدیحہ کو انگوٹھی تو پہناؤ۔ زینیا بیگم بولی، نہیں، میں یہ منگنی اب نہیں کروں گا۔ میری بیوی اور میرے بھائی کی تصویریں یوں سرعام کسی نے غلط انداز میں یہاں موجود لوگوں کو دکھا دی، اور آپ کو اب بھی منگنی کی پڑی ہے۔ جب تک میں پتہ نہیں لگا لیتا کہ یہ کس کی حرکت ہے تب تک یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ مدیحہ نے پریشانی سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ جہانگیر یہ سب دیکھنے کے بعد اتنا غصہ کرے گا کہ مہانور کو طلاق دے دے گا، لیکن یہ تو اس کے بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا۔ ہاشم خان لڑکھڑاتے قدموں سے اسٹیج پر آیا تھا جہاں مہانور گم سم سے بیٹھی تھی۔ گڑیا، ہاشم خان سب سے بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بے گناہ تھے تو وہ کیوں ڈرتے؟ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا جہانگیر کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی بات کرتا، جہانگیر نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری جہان، مجھے معاف کر دو۔ یہ تصویریں جھوٹی ہیں، وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ میں نے کبھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مہانور میری بہن ہے۔ اس سے زیادہ میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ چھت پر رو رہی تھی۔ میں نے اسے اس طرح چپ کروانے کے لیے گلے لگایا تھا۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، مجھے آپ پر اور مہانور پر اپنے آپ سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ آپ دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو ہاشم نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، یہ لڑکا ہے جسے یہ CD دی گئی تھی یہاں پلے کرنے کے لیے۔ مینیجر ایک 21 سال کے لڑکے کے ساتھ اسٹیج پر آیا تو ہاشم اور جہانگیر کھڑے ہوئے۔ عباس صاحب اور حشمت خان بھی اسی وقت اسٹیج پر آئے۔ وہ دونوں 2 مہینے کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دیر سے پہنچے تھے۔ اب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے سر، مجھے یہی کہا گیا تھا کہ یہ CD اسکرین پر چلانی ہے، تو سر میں نے CD چلا دی، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ یہ آپ کی فیونسی مدیحہ میڈم نے مجھے یہ کام کرنے کو بولا تھا۔ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ مدیحہ نے گھبراتے ہوئے مدد طلب نظروں سے زینیا بیگم کی طرف دیکھا تو زینیا بیگم غصے سے مہانور کی طرف بڑھی تو جہانگیر نے راستہ روکا۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ آج تک مما، آپ کی وجہ سے میں نے مہانور کو خود سے دور رکھا، یہ سوچ کر کہ آپ مہانور کو پسند نہیں کرتی۔ آپ کی وجہ سے میں مدیحہ سے منگنی کرنے پر بھی راضی ہو گیا، لیکن آج جو اس پر الزام لگا ہے، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔
آپ نے اور مدیحہ نے میری پاک دامن بیوی اور بے گناہ بھائی کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ کاش اتنی ہمت مجھ میں پہلے آ جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں اب یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گا۔ مدیحہ اور زینیا بیگم نے روتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ وہ پچھتا رہی تھی، وہ اپنے بیٹے سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن وہ روتی ہوئی مانور کو ہاتھ پکڑتا اسے کھینچتے ہوئے لے گیا، اور وہ روتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کو آخری بار دیکھ رہی تھی۔ حشم خان خاموشی سے ان کے پیچھے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھتا حویلی آیا تھا۔ اپنا سامان پیک کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مہانور کو بولتا باہر نکلا تو سامنے حشم کھڑا تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہکا لگایا تھا، کمال کر دیا بھائی، آپ نے تو جو کام میں 6 سالوں میں نہیں کر سکا وہ آپ نے ایک ہی دن میں کر دیا۔ تھینک یو، جہانگیر بولا۔ کوئی بات نہیں، اب لے کر نکلو مہانور کو، اس سے پہلے مما تمہیں پھر بلیک میل کرے۔ یہ لو، یہ میرے فلیٹ کی چابی ہے، مہانور کو وہاں لے جاؤ۔ وہ حشم کی بات اس کے گلے لگا تھا اور مہانور کو لے کر چلا گیا تھا۔ اس رات حشم نے راحمہ بیگم، زینیا بیگم اور مدیحہ کی باتیں سنی تو یہ بات اس نے جہانگیر کو بتائی تو حشم نے اسے سارا پلان سمجھایا۔ اس رات چھت پر صرف حشم، مدیحہ اور مہانور نہیں تھے، جہانگیر بھی تھا۔ اس نے مہانور کی ساری باتیں سنی تھیں۔ وہ خوش تھا کہ جو وہ مہانور کے لیے محسوس کرتا ہے، مہانور بھی اس کے لیے وہی فیل کرتی ہے، جبکہ مدیحہ اور زینیا بیگم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ خود کسی کے جال میں پھنس گئی ہیں۔ جہانگیر حشم کا پلان اتنا زبردست تھا کہ انہوں نے ایک تیر سے 4 شکار کیے تھے۔ ایک جہانگیر کی مدیحہ سے جان چھوٹ جاتی، اور دوسرا زینیا بیگم یہ سوچ کر پچھتاتی رہتی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ غلط کیا، اسے اپنی قسم دے کر روکے رکھا اتنے سالوں تک۔ تیسرا، وہ سب کی نظروں میں سرخرو ہوتا۔ چوتھا، وہ زینیا کو حاصل کر لیتا اور کوئی بھی اس پر انگلی نہ اٹھاتا۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چھت پر آئے تھے۔ پوری چھت کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ درمیان میں بیڈ رکھ کر اس کے چاروں طرف پردے لگائے گئے تھے۔ چاروں طرف کنڈلز لگائی گئی تھیں جو ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہم چھت پر گزاریں گے۔ تم ٹھنڈ سے بچنے کے لیے میرے قریب آؤ تو میں تمہیں خود میں بھینچ لوں۔ وہ ریڈ ساڑی پہنے مسکرائی ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی، اور جہانگیر خان مدہوش سا اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے سر پر بوسہ دیتا محبت سے اس کے ہونٹوں کو چومتا اسے باہوں میں بھرتا بیڈ پر لایا تھا اور اس پر چھپتا چلا گیا۔ مانو نے آنکھیں بند کرتے خود کو اپنے جہانگیر کے حوالے کر دیا۔